بیماریوں کے بارے میں جو بلیف ہے وہ کامن سینس سے آنا چاہیے یا پروٹوکول سے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کامن سینس سے۔ نشے کی بیماری کے بارے میں خاص طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کامن سینس سے ہم پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ کامن سینس جو ہے وہ خود رو پودا ہے، اپنے آپ ہی پیدا ہوتی ہے، اس کا کوئی مائی باپ نہیں ہوتا کامن سینس کا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ جو ہے اگر اس کو سمندر میں کسی کشتی ڈوب جائے اور کوئی پھٹا جا رہا ہو اور بندہ بھی قریبی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یہ کس چیز کے تحت؟ جی کامن سینس کے تحت، ٹھیک ہے نا۔ کامن سینس ایسے ہوتی ہے کہ دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو وہ کر لی۔ تو کامن سینس سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے، اور کامن کا مطلب ہے عام سینس، یہی مطلب ہے نا کامن، ایویں ہر کوئی جو بولتا ہے۔ اس کے اوپر پھر نظر رکھی جاتی ہے کہ یہ جو ہر کوئی بولتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ تو پروٹوکول پھر اس کے اوپر اپلائی کیے جاتے ہیں کہ یہ جو بات ہے جو کوئی بندہ کامن سینس کے تحت کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے۔ جیسے کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ کانپ رہا ہو تو آپ کو کامن سینس کیا کہتی ہے؟ کور کریں اس کو اور کمبل دے دو۔ جیسے کہ ملیریا میں بندہ کانپ رہا ہوتا ہے تو اس کو رضائیاں ڈال دیتے ہیں، لیکن مریض کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی ہے، بس میں صرف کانپ رہا ہوں، سردی نہیں لگ رہی ہے، مجھے کمبل مت دو۔ تو سائنس نے بتایا کہ کامن سینس کہتی ہے کہ جو بندہ کانپ رہا ہو اس کو سردی لگ رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نہیں، ہر وہ بندہ کانپ رہا ہوتا ہے جو اس کو سردی نہیں لگ رہی ہوتی، کئی دفعہ وہ کانپ رہا ہوتا ہے کسی پیراسائٹ کی وجہ سے یا کسی پوائزنس چیز کی وجہ سے، سردی کوئی نہیں لگ رہی ہوتی، لہٰذا وہ پھر اس کو ڈھانپنا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو جو سمجھ لگتی ہے تو ہم کئی چیزیں پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو کامن سینس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ عام سینس سے پیدا ہوتی ہے، وہ کوئی ریسرچ بیس نہیں ہوتی، وہ کوئی تجربات میں سے نہیں گزری ہوتی، اس کے نفع نقصان کو دیکھا نہیں گیا ہوتا۔ دیکھو نا، کامن سینس کئی چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے اور کئی سال تک، کئی 100 سال تک اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بالآخر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو آہستہ آہستہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کامن سینس کہتی ہے کہ پولیو کے قطرے پلانے سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانے سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک ٹانگ چھوٹی ہو جاتی ہے، ایک بڑی ہو جاتی ہے۔ نہیں، وہ تو پولیو کی وجہ سے ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہی ہیں پولیو کے نہیں، قطرے پلانے۔ پولیو کے قطرے پلانے سے کیا خطرہ ہے؟ جو لوگ پولیو کے قطرے نہیں پلانا چاہتے اس بچے کے بچے پیدا نہیں ہوں گے، اس بچے کے 25 سال کے بعد بچے پیدا نہیں ہوں گے، لہذا اس بچے کو رسک میں ڈال کے اس کو پولیو کرا لیتے ہیں، تو بچے تو ہو جائیں نا کسی طریقے سے۔ یہ ضروری ہے۔ دنیا میں جہاز کریش ہوتے ہیں نا تو پھر ایئر ٹریول تو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، مجھے بتا دیں کہ دنیا میں حادثے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر تو آپ گاڑیوں پہ چلتے رہتے ہیں نا، آپ احتیاط کرتے ہیں کہ حادثہ نہ ہو، سڑک پہ جانے سے تو باز نہیں آتے نا۔ تو یہ دنیا میں پولیو سے زیادہ نقصان ہوتا ہے یا کسی سائنسی حادثے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ چیچک ایک بہت ظالم بیماری تھی، آج دنیا میں کوئی چیچک زدہ چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے، جب جو
یہ ایجاد ہوئی تھی، سب سے پہلی اینٹی بایوٹک پینسلین ایجاد ہوئی تھی، تو پتہ چلا کہ کوئی 10 لاکھ میں سے ایک بندے کو ریئیکشن ہوا جس سے کہ وہ مر گیا. لہٰذا ہر بندے نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے پینسلین سے الرجی ہے. لیکن پھر انہوں نے پینسلین میں سے وہ الرجی نکال دی. تو آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سائنس میں حادثے نہیں ہوتے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا آگے جا کے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب جو ریسرچز ہوتی ہیں وہ کئی ریسرچز صحیح نہیں بھی ہوتی. لوگ باقاعدہ پیسے دے کے ریسرچز کروا لیتے ہیں. امریکہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریسرچز کروا بھی لیتے ہیں اپنی مرضی سے. ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ جو ریڈ وائن ہوتی ہے نا وہ دل کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ وہ ریسرچ فیک تھی، اور اس کے بعد سینکڑوں ریسرچز ہوئی تو انہوں نے کہا کسی وائن سے ریڈ ہو، بلو ہو، گرین ہو، سنہری کلر کی ہو، سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن وہ جلیبی والی بات جو ہے نا وہ بھولتی نہیں ہے. سو ہمیشہ کوئی نہ کوئی انسان کا دماغ ایجاد کر لیتا ہے کوئی ایسی چیز جس سے کہ صحیح رستے پہ نہیں چلنا. اس نے کوئی نہ کوئی بات ایجاد کر لیتا ہے، کیونکہ وہ چلنا ہی نہیں چاہتا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بات ایجاد کر لیتا ہے. ہاں، فطری ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ سنا ہوا ہے آپ نے واقعہ یا نہیں سنا ہوا؟ وہ یہ تھا کہ ایک پٹواری تھا اور وہ پاکستان بننے سے پہلے کام کرتا تھا، اور اس کے افسر نے اس کی ترقی کر کے اس کو نائب تحصیلدار بنا دیا. تو اس نے اپنے افسر کو ایک درخواست لکھی کہ میں اپنے سابقہ عہدے پہ خوش ہوں، تو مجھے یہ جو ترقی کر کے نائب تحصیلدار بنا دیا گیا ہے تو مجھے نہ بنایا جائے. انہوں نے کہا تھوڑی مرضی، اس تے تھوڑے تے مہربانی کیتی سی. تو وہ پھر اپنے پٹواری کے عہدے پہ کام کرنے لگا. کچھ عرصے کے بعد نیا افسر اوپر آیا، اس نے کہا بندہ کام تو بہت اچھا کرتا ہے، تو اس نے اس کو پھر نائب تحصیلدار بنا دیا. انہیں پھر جا کے ملا، کہتے جی پہلے بھی میرے نال ظلم ہویا سی تے ہن پھر ہو گیا تے مہربانی کر کے نہ مینوں واپس اتھی کر دیو. تو انہوں نے واپس اس کو پٹواری بنا دیا. کچھ عرصے کے بعد پھر افسر چینج ہو گیا. جو نیا افسر آئے اس کی فائل دیکھے تو کہے جی اس کی ترقی تو بنتی ہے، تو وہ ترقی کر دی. اخیر میں ایک دن وہ سیدھا گورنر پنجاب کے پاس چلا گیا اور جا کے کہتا ہے کہ جب فدوی ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا تو اسے بار بار ترقی دے کے پریشان کیوں کیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی ہمیشہ کے لیے ایک آرڈر دے دیا جائے کہ مجھے ترقی نہ دی جائے. تو انہوں نے ویسے کر دیا گورنر صاحب نے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے فدوی دیکھے ہیں جو ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اگر ان کو زبردستی ترقی پہ مجبور کیا جائے تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن بیماریاں جو ہیں یہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیے نشے کی بیماری ایک ایشو ہے جس میں کوئی بھی پیشنٹ جب ہوتا ہے نشے کی بیماری میں تو اس کے فیملی ممبر سفر کرتے ہیں، صرف مریض سفر نہیں کرتا. اور مریض کو جب علاج کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ علاج پہ رضامند نہیں ہوتا، کہتا ہے میری مرضی نہیں ہے علاج کرنے کی. اور اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی سفر کرتے ہیں، تو تم کوئی چارہ کرو کہ سفرنگ ہمارے تک نہ پہنچے. تو کیا وہ سفرنگ کو روک سکتا ہے کہ فیملی تک نہ پہنچے؟ اس کے بس پہ نہیں ہے. تو جب سفرنگ مریض سے اس کے فیملی تک اور سوسائٹی تک پہنچتی ہے تو مریض کی اس بات کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ اس کو علاج مہیا نہ کیا جائے؟ نہیں کیا جا سکتا نا. جب پولیو کے قطرے نہ پینے سے دوسرے لوگ بھی پولیو کے مریض بن سکتے ہیں، کیونکہ پولیو کا جو مرض ہے وہ فیکل اورل روٹ سے پھیلتا ہے کہ
جو پخانہ ہوتا ہے مریض کا اس میں جراثیم خارج ہوتے ہیں اور وہ پانی کے ذریعے کسی ایسے بندے تک پہنچتے ہیں کہ جس کو پولیو نہیں ہے اور اس کو پولیو ہو جاتا ہے، تو کسی بندے کو اجازت تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ وہ دوسرے کسی بندے کی موت کا باعث بنے یا تکلیف کا باعث بنے. تو پھر کسی بھی مریض کا جو علاج ہوتا ہے اس میں یہ پہلو دیکھنا پڑے گا نا کہ ایک مریض ہی اگلے مریض پیدا کرتا ہے، ایک مریض ہی اور مریضوں کو نشہ لگاتا ہے، تو معاشرتی طور پر بیماری پھیلتی ہے اور ایک مریض ہی اپنے گھر والوں کی زندگی کو مشکل میں ڈالتا ہے. تو اس کی مرضی، اس کی جو مرضی ہے وہ اس معاملے میں میٹر نہیں کرتی. اور کوئی بھی بندہ جس کو کوئی ایسی بیماری ہو جس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں، اس میں دوسروں کو بچاؤ کے لیے چارہ کرنا ہوگا. اور جب کوئی نشے کی بیماری میں ہوتا ہے اور علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کی مصیبتیں بخوشی سہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے امریکہ میں سان فرانسسکو میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ڈیلینسی اسٹریٹ. ڈیلینسی اسٹریٹ اس سڑک کا نام ہے تو انہوں نے اس ادارے کا نام بھی ڈیلینسی اسٹریٹ رکھ دیا. اس ادارے کو چلانے والی ڈاکٹر میمی سلبرٹ ہے. شی از ویری اولڈ ناؤ. ان کو کام کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے اور وہ سائیکالوجسٹ ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں، اور انہوں نے وہ ادارہ بنایا ہے جہاں جیل سے لوگ آتے ہیں اور اسٹریٹ سے لوگ آتے ہیں. بس یہ دو جگہ ہیں، یا تو جیل سے آئیں گے یا اسٹریٹ سے آئیں گے. جو اسٹریٹ سے آتے ہیں وہ ان کے کوریڈور میں آ کے روز بیٹھتے ہیں اور جب ان کو روز دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس سے انٹرویو کرتے ہیں اور ایک دن اس کو کہتے ہیں کہ تم اندر آ جاؤ، اور وہ اندر آ جاتا ہے. جو جیل سے آتے ہیں وہ جیل والوں کو درخواست لکھتے ہیں کہ ہماری 10 سال قید ہوئی ہے فلاں جرم میں اور ہمیں نشے کی بیماری ہے اور ہم جانا چاہتے ہیں ڈیلینسی اسٹریٹ، تو ہمارا نام لکھ لیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیلینسی اسٹریٹ جانا ہے تو آپ کو جیل میں اپنا کردار اچھا رکھنا پڑے گا، آپ کو جیل میں اچھے اچھے کام کرنے پڑیں گے، آپ کو جیل میں صفائی کرنی پڑے گی، جیل میں آپ کو برتن دھونے پڑیں گے، جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، تو پھر آپ کا نام اوپر آ جائے گا اور آپ کو ڈیلینسی اسٹریٹ میں بھیج دیا جائے گا. تو ڈیلینسی اسٹریٹ میں ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کوئی جا سکتا ہے. اگر ایک دفعہ کے علاج سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو دوبارہ نہیں جا سکتا. ڈیلینسی اسٹریٹ میں اوپن ڈور پالیسی ہے کہ جب کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جیل سے آیا تھا تو جیل جائے گا اور اس کی سزا وہیں سے شروع ہوگی جہاں جیل والے دن سے وہ آیا تھا. اور اگر وہ اسٹریٹ پہ جائے گا تو اس کو دوبارہ اسٹریٹ پہ ہی زندگی گزارنی پڑے گی اور دوبارہ کبھی وہ ڈیلینسی اسٹریٹ نہیں جائے گا. اور وہاں کوئی بھی جاتا نہیں، پھر جو اسٹریٹ والا ہے وہ اسٹریٹ پہ نہیں جاتا، جو جیل والا ہے وہ جیل نہیں جاتا، کہتا ہے میں نے ادھر ہی رہنا ہے. اور وہاں پہ جاتے ہی وہ کہتے ہیں جی فرش صاف کرو، برتن دو، یہ کرو وہ کرو، سارے اس قسم کے کاموں میں لگا دیتے ہیں. نئے آنے والے مریضوں کو دباؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے کھانا پکاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو مساج کرو، فلانا کرو، ڈمکانا کرو. اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا پڑھو، ان پڑھ ہو تو پڑھ لو، کوئی سکل نہیں آتی تو سکل سیکھ لو. اور جی وہ آخر میں جب بہت ترقی کر جاتا ہے کوئی تو 3 سال وہاں وہ رہتا ہے. 3 سال رہتا ہے تو وہ اس کو عام طور پر اگر کوئی ان پڑھ ہو تو میٹرک کے برابر کرا دیتے ہیں. اگر تھوڑا پڑھا لکھا ہو تو اس کو کمپیوٹر یا کوئی ایجوکیشن سکھا دیتے ہیں، موٹر مکینک بنا دیتے ہیں، اس کو کپڑے استری کرنا، کپڑے دھونا، اور موونگ کمپنی میں بھی کام کروا دیتے ہیں کہ لوگ گھر شفٹ کرتے ہیں تو وہ سامان شفٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہمارے پیشنٹس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سیمپل ہے. ٹھیک، یہ بالکل ڈیفرنٹ سیمپل ہے.
جن کو ان کی مرضی کے خلاف لایا جاتا ہے، والدین دباؤ دے کے یا کچھ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی حالات پیدا کر کے اس کو بھیجتے ہیں. کوئی اسٹریٹ سے نہیں آتا، کوئی جیل سے نہیں آتا، اور کسی کو مستقبل کی فکر نہیں، کھانے کی فکر نہیں، کسی مسئلے کی فکر نہیں، اور وہ ہر دم جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمارے ایک بھائی آئے ہوئے ہیں یو کے سے، آج کہہ رہے ہیں جانا ہے. نہیں، تہاڈی گل کر رہے ہیں، تہاڈے پیچھے کوئی نہیں. ہاں تہاڈی گل. تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ میں نے جانا ہے، بلکہ کئی دفعہ کوئی جھاڑو دینے سے منع کرتا ہے تو اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو دروازہ کھلا ہے، جانے تو چلے جاؤ، اور رہنے تو تم جھاڑو بھی دو گے. وہ کہتا ہے جی میں رانا صاحب ہوتا ہوں، میں جھاڑو کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کو بولے نہیں، جھاڑو تو دینا پڑے گا. ٹھیک. تو وہ بات کو بھی غور سے سنتے ہیں. اگر وہ بات کو غور سے نہ سنے تو ہر وقت کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو، تم جاؤ. ٹھیک. اگر ہم اپنے کسی مریض کو کہیں کہ یار تم یہاں رہنے کے لائق نہیں، تم جاؤ، تو وہ کیا بولے گا؟ کہتا ہے بسم اللہ بسم اللہ، چل رہے ہیں ساری، چل رہے ہیں. ٹھیک. وہ تو تھینک یو کرے گا. تو ہمارا کام ان اے وے کافی مشکل ہے، اور اصل میں وہ آپ کا کام ہے اور ہمارا کام ہے جو مشکل ہے. اور اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے بچوں کی زندگی بدل سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ انیبلنگ کرنا چھوڑ دیں، آپ پرووکنگ کرنا چھوڑ دیں، آپ عزت سے بات کرنا شروع کر دیں، ان کو رسپانسبلٹی دینا شروع کر دیں، تو وہ بچ سکتے ہیں. آپ کچھ کامن سینس کو چھوڑ دیں، پروٹوکولز کو پکڑ لیں. کہ انیبلنگ جو ہوتی ہے، یہ جو اس بندے کے صدقے واری جانا ہے کہ جو آپ کی زندگی کو عذاب بنائی رکھتا ہے، تو صدقے واری جانے سے کوئی مدد نہیں ملتی. تو اس سے کوئی مدد نہیں ملتی. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم وائٹل بیہیویئرز کہتے ہیں. کبھی وائٹل بیہیویئرز کا لفظ سنا؟ وائٹل بیہیویئرز. وائٹل بیہیویئرز کسی بھی ایسے بیہیویئر کو کہا جاتا ہے جو زندہ جاوید ہو، جس سے بہت بڑا فائدہ نکلتا ہو. چھوٹا سا بیہیویئر جس سے بہت بڑا فائدہ نکلتا ہو. افریقہ میں ایک وورمز تھے جو جسم کے اندر انسان کے پیدا ہو جاتے ہیں اگر وہ گندا پانی پی لے، ان کو گینی وارم کہتے ہیں. تو افریقہ میں لوگوں کی زندگی اس سے بڑی تلخ تھی. ہوتا یہ تھا کہ وہ تالابوں کا پانی پیتے تھے اپنے گاؤں کا، اور تالابوں کے پانی میں وہ گینی وارم کے انڈے ہوتے تھے، اور وہ ان کے جسم میں چلے جاتے تھے کھانے سے، اور ان کی آنتوں سے ٹریول کرتے کرتے ان کے پاؤں یا پیٹ یا کسی جگہ سے باہر نکلنا شروع کر دیتے تھے. گینی وارم کافی 2-4 میٹر لمبا بھی ہوتا ہے. اچھا، تو جو گینی وارم ہوتا ہے تو وہ منہ کے رستے داخل ہوتا ہے پیٹ میں، اور پیٹ سے یا ٹانگوں سے یا کہیں سے بھی رستہ بنا کے نکلنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ وہاں سے نکلنا شروع کرتا ہے باہر، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف سے آرام تب آتا ہے جب بندہ پانی کے اندر بیٹھ جائے. تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس تکلیف سے آرام آتا ہے کہ جب بندہ پانی کے اندر بیٹھ جائے. تو وہ جب پانی کے اندر بیٹھتا ہے تو وہاں سے وہ وارم باہر نکلتا ہے، انڈے دیتا ہے، اور پھر واپس اندر چلا جاتا ہے. اور وہ انڈے پانی میں جب پھیل جاتے ہیں تو دوسرے لوگ وہ انڈے پانی کے ساتھ پی لیتے ہیں، تو ان کے جسم میں بھی وہ وارم ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے یونائٹڈ نیشن نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن نے ایک مہم چلائی، اور افریقہ کے تمام ممالک اور پاکستان میں بھی 84 میں گینی وارم کے ساتھ یہی کیا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کے تحت، کہ وہ کہتے تھے کہ جب آپ پانی پئیں تو آپ اسے چھان کے پئیں.
پانی کو چھاننے کے لیے خواتین اپنا دوپٹہ استعمال کریں یا کوئی چادر استعمال کریں، کیونکہ وہ جو انڈے ہوتے ہیں وہ چادر میں سے نہیں گزر سکتے. تو پانی کو ہمیشہ چھان کے پئیں. ایک وائٹل بیہیویئر یہ تھا. دوسرا وائٹل بیہیویئر تھا کہ جب آپ کے جسم سے وہ ووم نکل رہا ہو تو آپ نے پانی میں جا کے تالاب کے اندر نہیں بیٹھنا. اب مجھے بتائیے کہ کسی گاؤں والوں کو، کسی گروہ کو ان دو باتوں پہ قائل کرنا کتنا مشکل ہے. زیادہ مشکل ہے کہ پانی کو چھان کے پئیں، یہ زیادہ مشکل ہے کہ زیادہ مشکل یہ ہے کہ وہ جو ووم جب جسم سے باہر نکل رہا ہوتا ہے اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور پانی میں بیٹھنے سے چین آتا ہے. تو دونوں والا زیادہ مشکل کون سا ہے؟ اچھا نہیں، پہلے والا چھاننے والا. پہلے والا سٹرینج. یہ زیادہ یہ نہیں مانتے تھے. ویسے تو دوسرے والے بھی نہیں مانتے تھے لیکن پہلے والے نہیں مانتے تھے، کیونکہ اگر پہلے والے مانتے تو دوسرے کی نوبت ہی نہ آتی. اگر کوئی بندہ چھان کے پانی پیے گا تو اس کے جسم میں انڈے جائیں گے ہی نہیں، اور اگر چھان کے پانی پیے گا تو وہ بیمار ہوگا ہی نہیں، تو اس کے جسم میں سے ووم نے باہر نکلنا ہی نہیں، تو پھر اس کو کیوں پانی میں بیٹھنے کی ضرورت ہوگی. لہذا یونائٹڈ نیشنز نے وہاں یہ مہم چلائی کہ آپ نے جو پانی پینا ہے بس یہ دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ پانی پینا ہے تو آپ نے اس کو چھان کے پینا ہے، اور اگر اس کے باوجود کسی کو یہ وارمز ہو جائیں تو پھر اس نے تکلیف ہو تو پانی میں نہیں بیٹھنا. یعنی تالاب جو کامن سورس آف واٹر ہے اس پہ نہیں بیٹھنا. تو انہوں نے جب ان دو رویوں پہ کام کیا تو 4 سال کے اندر اندر افریقہ سے گنی ووم کی بیماری ختم ہو گئی، اور پاکستان سے بھی 1984 سے 1988 تک بیماری ختم ہو گئی. اب مجھے بتائیے کہ نشے کی بیماری میں کون سے دو بیہیویئر ہیں پیرنٹس کے لیے کہ جس سے ان کے بچے اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ انیبلنگ نہ کریں اور پرووکنگ نہ کریں. تو آپ کا کیا حال ہے کہ وہ پرووکنگ سے باز آتے ہیں آسانی سے کہ انیبلنگ سے؟ دونوں سے نہیں، لیکن پھر بھی ریلیٹیولی لوگ پرووکنگ سے باز آ جاتے ہیں، انیبلنگ سے باز نہیں آتے. مطلب یہ جو مہربانیاں ہیں نا، یہ جو مسیحا ٹریپ ہے، ہائے میرا بچہ، یہ جو باتیں ہیں نا کہ رات 3 بجے بھی نشہ کر کے آئے تھے، میں تازی روٹی پکا کے دے وہاں، تازی روٹی نہ سارا کمال ہوئے گا. دیکھیں نا، وہ بھی تو ایک چیز دوسرے کو جنم دیتی ہے کہ اگر آپ پانی پئیں گے بغیر چھان کے تو گنی ووم تو باہر نکلے گا پھر. ٹھیک، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا. تو جو بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو جب بیہیویئرز ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو نیچرلی آپ ایک بیہیویئر سے باز آئیں گے تو دوسرے سے خود بخود باز آ جائیں گے، اس سے فرق نہیں پڑے گا. جب آپ ایک رویے سے باز آتے ہیں تو دوسرے رویے سے باز آتے ہیں، تو سائیکل کو جہاں سے بریک کرنا چاہیں وہاں سے بریک کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک پکا رول ذہن میں رکھنا پڑے گا، نو انیبلنگ، نو پرووکنگ، اور آپ کے بچے کی جان بچ جائے گی. اور اگر پیشنٹ سے یہی 2 رویے کہے جائے کوئی تو وہ کیا ہوں گے؟ کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ جب علاج کرا کے جاتا ہے تو سب سے بڑا خوف گھر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ کیا کرے گا. تو ہم سے اکثر وہ اس خوف کا ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ اس خوف کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مکمل فرشتہ نہیں بنے گا اور مکمل پہلے جیسا بھی نہیں ہوگا. یہ سم ویئر ان بٹوین ہوگا، سم ویئر ان بٹوین مکمل فرشتے کے اور مکمل زیرو کے، یہ سم ویئر ان بٹوین ہوگا. اور یہ کہاں ہوگا، اس کا انحصار کس چیز پہ ہوگا. فیملی پیشنٹ پروٹوکولز کو فالو کر رہی ہے کہ نہیں، اس میں
کامن سینس جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے کہ ہم ہی تکا لگا دیں کہ اس کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ جائے گا اور جا کے تو بہت بہترین نظر آئے گا، بہترین کارکردگی کرے گا، کوئی نیا بزنس شروع کرے گا، وہ بہترین کام کرتے نظر آئے گا، سوئمنگ کرتے نظر آئے گا، وہ جم جائے گا، لیکن دوائی کبھی کھائے گا کبھی نہیں کھائے گا، کاؤنسلنگ میں نہیں آئے گا تو غلط ٹائم پہ آئے گا، غلط ٹائم پہ آئے گا تو غلط جگہ بیٹھے گا جا کے، تو اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی حرکتیں ہیں ان حرکتوں سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ مسئلہ حل ہوگا کہ اگر کوئی اپنی میڈیسن لے گا، کاؤنسلنگ پہ آئے گا، ٹرو اسپرٹ کے ساتھ آئے گا، بدنیتی کے ساتھ نہیں آئے گا، تو مسئلہ تو تب حل ہوگا۔ کامن سینس سے نہیں ہوگا کہ دیکھنے میں ہینڈسم لگتا ہے، دیکھنے میں بہترین لگتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کامن سینس کی چیزوں سے نہیں پڑتا کہ وہ جم جاتا ہے کہ نہیں، وہ سوئمنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ اپنی میڈیسن نہیں کھاتا بائی پولر ڈس آرڈر کی، اگر وہ کاؤنسلنگ میں نہیں آتا، ہی از ڈومڈ ٹو فیل بٹ ہی لکس آل رائٹ۔ اور اگر وہ دوائی نہیں کھاتا تو کوئی بات نہیں، اگر وہ کاؤنسلنگ میں نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں، جبکہ اس کو علاج میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو حرکتیں کرتا ہے اس سے دوسرے لوگوں کو فرق پڑتا ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو پیشنٹ ہے دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ پروٹوکولز کو فالو کرتا ہے کہ نہیں۔ اس میں دو وائٹل بیہیویئرز ہیں کہ اپنی دوائی کھاتا ہے کہ نہیں، کاؤنسلنگ میں آتا ہے کہ نہیں۔ جو بندہ یہ کام کرے گا اس سے یہ توقع بھی رکھی جائے گی کہ سلپری لوگوں اور سلپری جگہوں پہ نہیں جائے گا، پھر اس سے یہ بھی توقع رکھی جائے گی۔ اور کسی بھی پیشنٹ کا گھر جاتے ہوئے کیا بنے گا، اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کتنا کمپلائنٹ ہے یا کتنا جھگڑا کرتا ہے، کتنا غصہ کرتا ہے، کتنا روتا دھوتا ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کے گھر والے اس کو صحیح ٹچ اینڈ گو میٹنگز کرتے رہے کہ نہیں، کہ اس کے گھر والے ٹیون ان میٹنگز میں جاتے رہے کہ نہیں، کہ اس کے گھر والے اسٹیک ہولڈر سیشن میں آتے رہے کہ نہیں، اس کو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہوا کہ نہیں بار بار، اس کو صحیح میڈیسن کھانے کا سبق مل گیا کہ نہیں، اور وہ فالو اپ میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لہٰذا نہ تو وہ فرشتہ ہوگا نہ وہ زیرو ہوگا، وہ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ بیچ میں وہاں ہوگا جہاں وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ کسی بھی بندے کا سالانہ امتحان میں نمبر کیسے آتے ہیں؟ مجھے بتا دیجئے کیسے آتے ہیں؟ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو پڑھا ہے، جو کسی نے جتنا پڑھا ہے، جتنا کسی نے پڑھا ہے، جتنا کسی نے محنت کی ہے، اس کے مطابق اس کے نمبر آئیں گے، اس سے اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، چیٹنگ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ کہ کوئی بھی بندہ جو پروٹوکول کو فالو کرے گا، حاضری پوری ہوگی، توجہ سے بات سنے گا، اور فیملی انیبلنگ پرووکنگ نہیں کرے گی، فیملی تھیراپیوٹک ہوگی، میرٹ پہ ڈیل کرے گی، تو مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے علاج کراتے ہیں، کہاں سے علاج کراتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ وہ چیزیں کرتے ہیں کہ نہیں جو میٹر کرتی ہیں، ٹھیک؟ وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں، وہ سٹیپس جو میٹر کرتے ہیں، وہ آپ نے کیے کہ نہیں۔ اگر آپ ریچولز کو ڈیفائی کرتے ہیں، آپ سیشن میں ایسے ٹائم پہ پہنچتے ہیں جب سیشن ختم ہو رہا ہے، اور پھر اکثر نہیں بھی پہنچتے اور کہتے ہیں جی اتنے دن ہو گئے ہیں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریچولز پورے کریں گے تو صحت کو اثر پڑنے کا امکان ہے۔ میں تو بتا رہا ہوں نا کہ جب آپ سارے ریچولز کریں تب بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے، امکان ہے۔ میں نے نہیں بنایا سسٹم، میرا قصور یہ ہے کہ میں صرف سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔
میرا سسٹم صرف اتنا ہے کہ میں سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ عادت ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی آپ کو بیماریوں سے نہیں نکال سکتا اگر آپ خود نہیں نکلنا چاہتے. اگر آپ اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو کوئی بیماریوں سے نہیں نکال سکتا. میں نے کیا کہا تھا؟ پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں کسی چیز کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گلبرگ کیسے پہنچوں، کہاں رستہ ہے، کس طرف سے جانا ہے، تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ پھر میں پاٹی لواری چلا جاتا ہوں؟ نہیں. آپ نے تو گلبرگ جانا ہے نا. آپ پھر میرے علاوہ کسی اور سے پوچھ لیں، پھر اور کے علاوہ اور سے پوچھ لیں، اور کے علاوہ اور سے پوچھ لیں. جانا تو آپ نے گلبرگ ہے. اگر آپ نے سگریٹ چھوڑنے ہیں تو پھر آپ پوچھتے رہیں لوگوں سے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے باوجود سگریٹ آپ کے نہیں چھوٹ رہے. تو اب میں اور کیا کروں؟ پہلے بات تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں. دیکھیں، سگریٹ چھوڑنے کے لیے بے شمار دنیا میں طریقے ہیں. اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو وہ بہت ساری فائلیں آ جائیں گی کہ کیسے سگریٹ چھوڑتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز، کوئی ایک نمک کی چٹکی جو ڈالنی ہے وہ آپ نہ ڈال رہے ہوں. اب آپ مجھے پوچھ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں مینوں نہیں پتا. اب مجھے ہر بات کا نہیں پتا، ہولی ہولی سیکھ جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں پتا. ٹھیک، میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہر بات کا پتہ ہے. ٹھیک، میں سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے ہر بات کا پتہ نہیں ہے. لہذا یہ جو چھپا ہوا راز ہے نا، وہ اس میں ہے کہ آپ نے کہا اچھا پھر میں سگریٹ پیتا رہوں، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ایکچولی یو وانٹ ٹو کنٹینیو اسموکنگ، یو ڈونٹ وانٹ ٹو. تو پھر آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو پھر آپ کو یہ منہ سے نکلنا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے کچھ بتانا چاہیے تھا. پھر آپ کے منہ سے ہونا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر صاحب تانوں آج نہیں پتا تے کل مینوں پتا کر کے دسنا. پھر آپ کہتے کہ ڈاکٹر صاحب میں ہن تواڈے کول نہ آواں تے کتھے جاواں. لیکن آپ نے کہا پھر پیندا رہا.